نبوت کا مہینہ طلوع ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں اور قحط سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب سجدے کسی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی تو بند تھی لیکن شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ سیدہ آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مجھے بصرہ کے اونٹ کی گردنیں تک نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے پیر کے روز ہوئی۔ تاریخ پیدائش میں اقوال ہیں 12، 8، 2 اور 9، البتہ دن میں اتفاق ہے کہ پیر ہی کا دن تھا۔ پیر وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی، اور پیر ہی کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ابرہہ یہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ اس کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کی جگہ لوگ میرے بنائے ہوئے گھر کی عبادت یا طواف کریں۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا کالے پتھروں سے گھر بنوایا، سونا اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں جواہر لگوائے اور ایک بڑا سا یاقوت بھی لگوایا، لمبے لمبے پردے لگوائے اور خوشبو سے اس کو مہکا دیا، جسے دیکھ کر کچھ قبائل نے اپنا رخ اس طرف کر لیا اور یہاں عبادت شروع کر دی۔ اب یہ بات نفیل نامی شخص کو برداشت نہیں ہوئی اور خوب سارا ڈھیر اس گھر پر پھینک دیا، جبکہ یہ ابرہہ کا دوست تھا۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو خوب طیش میں آیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، یہ کارروائی ضرور کسی عرب نے اپنے کعبے کی وجہ سے کی ہے، میں اب کعبہ توڑ دوں گا، اور اس وقت کے سب سے بڑے ہاتھی پر سوار ہو گیا جس کا نام محمود تھا۔ پھر اس نے مکہ والوں کے جانور بھی لوٹ لیے، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل جو ابرہہ کا دوست تھا وہ ابرہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ بھی لے لیے ہیں، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ وہ حیران ہوا کہ کعبے کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی، جس پر وہ بولے، یہ میرا سامان ہے اور بیت اللہ کا ایک ہی پروردگار ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو اپنے کعبے کی حفاظت کر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اس کے سر پر خوب ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ شراب بھی پلوائی گئی تاکہ نشے میں کچھ ہوش نہ رہے، مگر پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کا انجام۔